السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں جہاں کہیں بھی ہو آپ خیر خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، پنجاب بورڈ کا آج رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے FSC پارٹ 2 کا، اور میری طرف سے بہت بہت مبارکباد ان اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے اچھے مارکس سکور کیے ہیں، جن کے اے پلس یا اے میں مارکس آئے ہیں، اور بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ اور آپ لوگوں کا جو محنت تھا اس کا سلاج مل چکا ہوگا آپ لوگوں کو، اور میرے خیال سے آپ لوگ بھی بہت خوش ہوں گے، اور میری طرف سے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی سٹیج ہے لائف کی FSC، اس میں اگر آپ کے مارکس اچھے آ گئے تو یہاں سے بیسیکلی لائف آپ کی ڈیسائیڈ ہوتی ہے، انہی مارکس پہ آپ کی لائف ڈیسائیڈ ہوتی ہے ویدر آپ نے کس سائڈ پہ جانا ہے۔ جن کے مارکس اچھے ہیں، آئی تھنک میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو یا آرٹس ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو جن کے اچھے نمبر آئے ہیں، ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ اور وہ اسٹوڈنٹس جن کے اچھے مارکس نہیں آئے ہیں اور جن کے B میں ہیں یا مطلب کم ہے جن کے مارکس، ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لائف ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے ایسی محنت نہیں کی ہوگی جتنی ریکوائرڈ تھی، تو شاید آپ کے مارکس کم آئے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ اتنے ڈس پوائنٹ ہو جائے کہ بس آگے کچھ کرنے کا آپ لوگوں کو نظر ہی نہ آ جائے۔ ایسا ہوتا ہے جب آپ کے مارکس کم آتے تو بندہ سوچتا ہے کہ بس یہاں پہ لائف ختم ہو گئی ہے میری، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، یقین کریں ہم بھی اسی فیز سے گزر کے یہاں پہ آئے ہیں۔ ہمارے بھی کوئی اتنے خاص اچھے مارکس نہیں تھے، اگر اتنے خاص اچھے مارکس ہوتے تو شاید ہم بھی پاکستان میں کسی گورنمنٹ کالج میں میڈیکل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کے مارکس کم آ گئے تو لائف ختم ہے، نہیں، بہت آگے بہت سے آپ کے پاس چوائسز ہے، فیلڈ سے آپ جا سکتے ہیں۔ اور جو اسٹوڈنٹس اسپیشلی تو میں جو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے آج مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی PMDC ڈیزالو ہو گئی ہے، PMC بل بھی آ چکا ہے، تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتا چلوں، اور آپ لوگوں کو تھوڑی بہت ریگارڈنگ ایڈمیشنس بھی گائیڈ کرتا رہوں گا۔ PMC رول کے مطابق یہ ہے کہ آپ پاکستان سے MBBS کریں، باہر سے کریں، جہاں مرضی سے کریں، آپ کو آفٹر MBBS NLE ایگزام دینا ہوگا۔ جیسے پہلے PMDC ہوتا تھا، اب NLE ہوگا، اس ایگزام PMC کے انڈر ہوگا ایگزام، تو وہ ایگزام آپ پاکستانی گریجویٹس کو بھی دینا پڑے گا، آپ پاکستان سے کریں باہر سے کریں۔ اور وہ ایگزام 1 سٹیپ ایگزام ہوگا، پہلے ہمارے 3 سٹیپ ہوتے تھے۔ پہلا سٹیپ جو ہوتا تھا وہ ہمارا بیسکس کا ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہوتا تھا وہ ہمارا کلینیکل ہوتا تھا، تھرڈ سٹیپ جو تھا وہ وائیوا ہوتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، NLE کے بعد آپ کو ایک ہی سٹیپ ایگزام دینا پڑے گا، اور وہ بھی MCQ ٹائپ ایگزام ہوگا۔ اگر وہ آپ پاس کرتے ہیں تو آپ کو 14 ڈیز کے اندر ہاؤس جاب ملے گی، آپ ہاؤس جاب کریں گے، اور پروونشل آپ کو لائسنس ملے گا۔ اور جب آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو پرماننٹ لائسنس کے لے کے اور ایگزام دینا پڑے گا NLE کا، اس کے بعد آپ کو پرماننٹ لائسنس ملے گا۔ یہ آپ پاکستان سے کرے، پاکستان سے باہر سے کرے، جہاں مرضی سے کرے، یہ کرائٹیریا سب کے لیے ایک ہی ہوگا۔ آپ تو اس وجہ سے اب جو باہر میڈیکل کالجز ہیں وہ PMC اپروف کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پہ فار ایگزامپل جتنے بھی کالجز ہیں ان کو PMC دیکھے گا، اور ان میں سے کچھ کالجز ایسے ہوں گے جن کو ہو سکتے PMC اپروف نہ کریں، اور بہت سارے کالجز ایسے ہیں جن کو اپروف کرے گا، اور بہرحال PMC اپروف کرے گا۔ اور جو PMC اپروفڈ کالجز ہوں گے اسی کے ہی اسٹوڈنٹس کل کو جب ڈگری لے کے جائیں گے تو وہ NLE ایگزام میں بیٹھ سکیں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو یونیورسٹی، فارن کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ جو یونیورسٹی WHO سے ریکگنائز ہو اس کی ڈگری پاکستان میں ایکسیپٹیبل تھی، آپ جا کے PMDC ایگزام میں اپیئر ہو سکتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب جو PMC اپروف کرے گی اسی یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس PMC دے سکیں گے پاکستان جا کے، NLE ایگزام جو بھی ہوگا وہ دے سکیں گے۔ اور اس لیے جو اسٹوڈنٹس جن کے تو اچھے مارکس آئیں وہ کوشش کریں، 100% کوشش کریں کہ آپ کا ایڈمیشن پاکستان میں ہی ہو، کسی اچھے کالج میں، اسپیشلی گورنمنٹ کالج میں۔ اگر آپ کا کسی گورنمنٹ کالج میں ہوتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھے کالجز ہے پاکستان میں، پاکستان کی جو ایجوکیشن ہے وہ
تو آپ کو پتہ یہ بہت اچھی ہیں. اور جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں MBBS کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے یہی کوشش کرے کہ آپ کا ایڈمیشن پاکستان میں ہو. اگر پاکستان میں گورنمنٹ میں نہیں ہوتا تو پرائیویٹ بھی بہت اچھے کالجز ہیں, کوشش کرے ان میں ہوں. اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے, ظاہری بات ہے, اب جو پہلے PMDC تھا, PMDC کے انڈر جو بھی میڈیکل پرائیویٹ کالجز آتے تھے ان کا ایک فی جو تھا وہ طے تھا کہ یہ فیس آپ لے سکیں گے. اب ایسا نہیں ہے, پرائیویٹ کالجز کی اپنی مرضی ہوگی, جتنی وہ فی لینا چاہے اسٹوڈنٹ سے لے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے اب بہت سارے اسٹوڈنٹس کو افورڈیبل بھی نہ ہو پاکستان میں پرائیویٹ میں MBBS کرنا. تو اگر کسی کو افورڈ نہیں ہوتا, آپ باہر کہیں پہ بھی جاتے ہیں, بہت سارے آپشنس ہیں, رشیا, چائنا, کرغزستان اور بہت سارے آپشنس ہیں, لوگ جاتے رہتے ہیں, قزاقستان جاتے ہیں, ازبکستان بھی جاتے ہیں. آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ اسی کالج میں جائے جو سب سے پرانا کالج ہو. پہلے کوشش تو کرے کہ کسی باہر جاتے ہیں تو گورنمنٹ کالج بھی جائیں. گورنمنٹ کالج کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کا جو بھی کہیں پہ بھی دنیا کے جس کونے میں بھی جو بھی گورنمنٹ کالج ہوتا ہے اس کا انفراسٹرکچر, ٹیچنگ سٹاف پرائیویٹ کالجز سے ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. اگر میں یہاں کی بات کروں کرغزستان کی, تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. جو گورنمنٹ کالج ہے کرغزستان میڈیکل اکیڈمی, ون آف دا بیسٹ میڈیکل کالجز ان کرغزستان. کیگما بھی بولتے ہیں, کیسے میں بھی بولتے ہیں, کرغزستان میڈیکل اکیڈمی. یہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے اور یہاں پہ پہلے 6 سال تھا, اب 5 سال کا کر دیا ہے کورس. اور کوشش کرے کہ جب بھی آپ اگر کرغزستان کا سوچتے ہیں MBBS کا, تو سب سے پہلے آپشن اپنے دماغ میں یہ رکھے کہ آپ نے گورنمنٹ کالج میں جانا ہے. کل کو اگر PMC اپروو کرے گی تو ظاہر بات ہے کسی بھی کنٹری کے گورنمنٹ کالج کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپروو نہ کریں. اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹرز میں بہت سارے کالجز ہیں, میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا, آپ لوگ خود دیکھیں, ریسرچ کریں. جو بھی کالج آپ کو ٹھیک لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ PMC اپروو ہو جائے گی, یا اس کا آپ جتنی بھی انفارمیشن, آپ تو آج کل تو ہر جگہ میں لوگ آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو انفارمیشن کلیکٹ کریں. جو کالج آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس میں آپ ایڈمیشن کرائیں. اور میری طرف سے آپ جہاں کہیں پہ بھی جس میڈیکل کالج میں بھی ایڈمیشن کرائیں, بیسٹ آف لک میری طرف سے. اور کوشش کریں کہ پہلے دن سے آپ جب بھی آتے ہیں پڑھنا شروع کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی یہ سوچ کے آ جائے کہ پورے 5 سال پڑھے تو ہم لاسٹ میں جا کے پڑھیں گے, ایسا نہ کریں, بالکل بھی نہیں کریں. کیونکہ اب جو NLE ایگزام ہوگا وہ بہت ٹف ہوگا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو NLE ایگزام ہوگا وہ پاکستانی لوکل گریجویٹس بھی دیں گے. اگر پاکستانی گریجویٹس بھی دیں گے تو پھر ٹیسٹ بھی اس حساب سے ہی لیا جائے گا, بہت ٹف ٹیسٹ ہوگا. اور اسی وجہ سے پہلے دن سے آپ جب آتے ہیں تو اپنی تیاری کرنا شروع کریں, اور پہلے دن سے اپنے آپ کو NLE کے لیے پریپیئر کریں. تب آپ جب ڈگری لے کے جائیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو, ادھر جا کے آپ ٹینشن میں نہ ہو کہ پتہ نہیں اب پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیسا کریں گے, یہ سوچنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. پہلے دن سے آپ اپنی تیاری جاری رکھیں. اور اینڈ میں پھر یہی جو اسٹوڈنٹس جن کے اچھے مارکس آئے ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو, اور جن کے کم آئے ہیں وہ بالکل بھی پریشان نہ ہوں. اور دیکھیے صرف میڈیکل ہی نہیں ہے, MBBS ہی نہیں ہے, بہت سارے اور فیلڈ سے آپ جا سکتے ہیں, BS کر سکتے ہیں, بہت سارے آپشنز ہیں آپ کے پاس, صرف میڈیکل ہی نہیں ہے. ہاں جس کا بہت ہی زیادہ شوق ہے MBBS کا اور وہ پاکستان میں افورڈ نہیں کر سکتا, تو آپ کے پاس فورن میں بھی بہت زیادہ آپشنز ہیں, کہیں پہ بھی آپ جا کے MBBS کر سکتے ہیں. اور لاسٹ میں پھر یہی کہوں گا, جہاں کہیں پہ بھی جانا ہے, جس یونیورسٹی میں بھی جانا ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کریں. کوشش کریں کہ ہمیشہ گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیں. ہمیشہ آپ لوگ یہی کوشش کریں کہ باہر جاتے ہیں تو کسی بھی جو بھی کنٹری میں بھی آپ جائیں, ہمیشہ گورنمنٹ کالج کو ہی ترجیح دیں. گورنمنٹ کالج ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر انشاءاللہ ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.